اعلان کو آپ سمجھ لیجئے، اسی میں وہ چندے کی پیٹی کی تحریر کو آپ کسوٹی پر رکھ لیجئے کہ بیچارے اس میں بیٹھے ہوئے مولانا کتنے بیٹھے ہوئے، اس میں بعد مولانا میرے کو بولیں گے آپ کو میں اردو نہیں پڑھا ہوا دعا کر دیجئے، تو وہ دعا کر کے اردو کیسے آ جائے گی؟ پتہ نہیں اس کو پھر ہمارے پھر بڑے مولانا بولیں گے کہ یہ تو پھر موالے عادی کی دعا ہے، سیکھنا پڑے گا کہ ایک دم میں دعا کروں یہ اردو اس کو لکھنا پڑھنا آ جائے تو ذرا دشوار ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس سے چندہ لیا جائے اس کے مالک سے صراحتاً یاد لی جائے۔ اب چندہ دینے آیا، یہ بارہا ایسا ہوتا ہے یہ مالک نہیں ہوتا، اس کو کسی نے دیا ہوتا ہے کہ یار وہ جاؤ دے آؤ چندہ، یہ کھال پہنچا دو۔ سیٹھ صاحب کہاں کھال لینے آئیں گے یار، وہ نوکر کو بیچتے ہیں، وہ بکرا لے آئیں گے مدرسے کے لیے تو وہ بکرا وہ سیٹھ صاحب کہاں ہے، سیٹھ صاحب کو پتا بھی نہیں ہو، سیٹھانی صاحبہ نے بھیجا ہوتا ہے جاؤ بچہ ذرا بیمار ہے تو مدرسے میں بکرا دیا۔ اب اس سے آپ بولو کلی اختیارات دے دو تو یہ بیچارہ بھی بولے کلی اختیارات کیا ہوتے ہیں، وہ مولانا اولیات دیکھ کر ہی ڈر جائے گا، بولے گا کلی اختیارات، ہاں وہ جواب دے گا وہ کیا پتا کلی اختیارات، وہ بولے گا بھی کلی اختیار تو میرے کو نہیں دیا، مجھے تو بکرا دیا ہے۔ کلی اختیار تو گھر پہ میں پوچھتا ہوں کلی اختیار آپ نے کیوں نہیں دیے مدرسے میں، وہ کلی اختیار کو پتا نہیں، مولانا مانگ رہے کلی اختیار بھی بھیج دو۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ جب چندہ کر رہا ہوں نا فردن اور اس کے مالک سے اس کی صراحت لی جائے، جو لایا وہ بھی سیٹھ نہیں ہوتا، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ ملازم ہوتا ہے یا پڑوسی ہوتا ہے یا دوست کے ہاتھ دوست بھیج دیتا ہے، کسی جاننے والے کے ہاتھ بھیج دیتا ہے۔ اب یہ کہ جیسے کہ میں نہیں آ سکتا، میرے جی میں آیا، میں نے دیا یار یہ ذرا 100 روپے یار جاؤ نا پیٹی میں ڈال دو چندے کی، اب میں نے تو دے دی کہ مسجد کے چندے میں ڈال دو، اس نے پیٹی میں ڈال دی، اس نے تحریر پڑھی بھی تو اب میری صحت پر کیا اثر پڑا، میں نے تو پڑھا نہیں۔ اچھا پھر وہ کہ وہ اسلامی بہنیں بھی تو بھیجتی ہوں گی نا چندہ، جاؤ بیٹے یہ ذرا پیٹی میں ڈال دینا۔ اب وہ بیچاری اسلامی بہن کو کیا پتا پیٹی پر کیا لکھا ہوا ہے، ہم نے پیٹی پر لکھ کر تو اپنے دل کو منا لیا کہ اس میں زکوٰۃ مت ڈالو، اس میں یہ مت ڈالو، اس میں وہ مت ڈالو، مگر وہ تو فطرہ ڈال کے چلا گیا، کیا کرے؟ امی نے بھیجا تھا کہ فطرہ فیضان مدینہ کے چندے کی پیٹی میں ڈالاؤ، وہ ڈال گیا۔ اگر ہے بڑی اس کی پیچیدگیاں بہت ہے، اس میں پیچیدگی بابا ہے، لیکن بابا یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں مگر اس پر کوئی کیونکہ ابھی ہم مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کن کن شہروں میں بلکہ بعد اوقات ایسے دیہات قسم کے بھی علاقے ہوتے ہیں جہاں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، تو اب بابا جمعہ میں یا تو پھر کوئی امام صاحب اعلان کرے کہ یہ جیسے جھولی پھر رہی ہے تو یہ اس نہیں یہ چندہ یوں ڈالیے، اب کوئی تو راستہ تو بتائے نا، یہ کوئی گنگا بہرا بھی تو نماز کے لیے آتا ہی ہوگا نا یار، اب وہ کیسے سنے گا؟ پھر یہ کہ وہ لوگ حاضر نہیں ہوتے، ذہنی طور پر حاضر نہیں ہوتے، یہ اپنے امام اعلان کرے گا تو کوئی وہ کھجا رہا ہوگا، کوئی وہ جوتے اٹھا کر یوں جھکا ہوا آ رہا ہوگا، کوئی مطلب دوسرے کو اشارے کر رہا ہوگا، دو باتیں کر رہے ہوں گے، اس میں کیا امام صاحب کی بات تو سر سے گزر رہی ہوگی۔ اچھا صحیح بات ہے امام اعلان کر رہا ہوگا، وہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہوگا، تو جب ذہن ایک طرف مصروف ہو گیا نا تو اب وہ اعلان کی طرف توجہ ہٹ جائے گی۔ اسی لیے بار بار میں روز ان کو بولتا ہوں کہ نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو نہ اوپر دیکھو، بس چپ چاپ سنو۔ روز شروع میں تقریباً بولتا ہوں نا آپ کو کہ نہ کسی کو اشارے کرو نہ ٹیک لگاؤ، توجہ سے سنو، تو توجہ ہٹ جاتی ہے تو ہاں کا نہ کا ہاں، حلال کا حرام، حرام کا حلال، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا علاج سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایک سے صراحت لی جائے جس سے بھی چندہ کیا، یا پھر چلو ٹھیک ہے مسجد کا چندہ تو آپ اور کاموں میں صرف مت کرو، اس کو مسجد ہی کے چندوں کیوں آپ، میں نے کہا ہر ایک کو جب نہیں پوچھ سکتے ایسے موقع پر، دوسرا جب پارٹی کے پاس براہ راست آپ چندہ لو، اس میں اختیارات جو بھی چاہیں لے لو۔ یہ جو مسجد کا پیٹی ہے یا وہ بھر دو جھولی اللہ کے نام، تو اس پر پھر وہ صرف اس کا وہی مسجد کا جو عرف ہے اسی پہ استعمال کرو، کائے کو رسک لیتے ہو کہ اس سے مطلب وہ شیرنی بھی بانٹ دو ختم کے بعد اور ملائک کھا جاؤ، نان خطائیاں بھی تقسیم کرتے رہو، یہ کائے کو کرتے ہو یار؟ نان خطائیوں کے لیے تھوڑی اس نے دیے چندے، تو جتنا عرف ہے اس پر خرچ کریں۔ مسجد درود شریف کی پبڑیاں بھی لگانی ہے تو ایسی چیزیں نان خطائیاں، یہ مطلب اس چندے کی اس میں حاجت نہیں ہوتی، ایسے لوگ ہوتے ہیں شوقین، آپ ان کو بول دو کہ یہ آپ کو دے دیں گے۔ یار وہ 11ویں شریف کی 11 ہمارے یہاں روزانہ 11 بار وہ 11 دن تک ختم درود ہوتا رہے گا، تو آپ 1 تاریخ کو آپ
شیرنی دے دیں، دوسری تاریخ کو آپ دے دیں، تو یہ 100-200 روپے کوئی مشکل نہیں ہوتی، لوگ دے دیتے. یا وہ ہم کو سحری کرانی ہے، افطار کرانی ہے، تو اس کے لیے بھی چندہ لوگ دے دیتے ہیں، لیکن اس میں وضاحت ہونی چاہیے عام دنوں میں سحری اور افطاری میں کہ سب سحری اور افطاری کرتے نہیں ہیں، روزہ نہیں رکھے ہوتے. تو سحری کے لیے بھی ہم نے یہی کوشش کی ہوئی ہے کہ بھئی وہ لنگر رضویہ، کیونکہ سب روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے کہا کہ بھئی میں کھانے کا مالک ہوں، میں نے کہا کہ بھئی جو سحری کرنا ہے جس کو وہ آ جاؤ. اب اگر کسی نے روزہ نہیں رکھنا، سحری روزے کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا، تو اب روزہ نہیں رکھنا اور سحری کرنے بیٹھ گیا ہو اور یہ سمجھا کہ وہ چلو بھائی روزہ تو نہیں رکھتے، سحری کی سنت ادا کر لو، تو بھائی تمہارے لیے سنت تھوڑی ہے، جس نے روزہ رکھنا اس کے لیے سنت ہے. اور اب تم اس میں کھانے بیٹھ گئے، تمہارے لیے جائز بھی نہیں ہے نا، کہ جب ایک صراحت کر دی کہ ہے ہی سحری کے لیے تو نہیں کھا سکتے تم. جب صراحت کی جائے نا اس وقت دوسرے کو نہیں کھانا چاہیے. یہ تو مطلب سمجھتے ہی نہیں ہے. ایک عوامی جواب ہے یہ ساری جو وضاحت فرما رہے نا، یہ تو خیر ابھی کوئی آپ کا مدنی چینل پر سن رہا ہو، دیکھ رہا ہو، سمجھ رہا ہو، وہ بھی جیسا دیکھنا اور سننے کا حق ہے اس انداز سے، تو وہ امید ہے کہ وہ شاید اس بات کو تسلیم کرے. لیکن اگر عام طور پر کوئی سمجھانے بیٹھے گا تو ایک عوامی جواب ہے ساری وضاحت جو آپ فرما رہے ہیں، مسجد کے چندے سے متعلق ہے، سحری سے متعلق ہے، ایک جواب ہے مولانا سب چلتا ہے یار، سب چلتا ہے یار. وہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ چلتا ہے کہ رکتا ہے. اب یہ سب چلتا ہے کو اب کیا چلاؤ گے یہ بتائے بابا. جہالت اور جاہلانہ جواب ہے. جس نے چندہ دیا اس کو جب پتا چلے گا نا کہ مل کر مطلب وہ انہوں نے دیکھ بکائی تھی 11ویں شریف کی، اور بوٹیاں چھانٹ کر یہ سارے مولانا جو تھے وہ لے کر اندر گئے تھے، اور خاص ان کے جو VIP مہمان تھے اور یہ کمیٹی کے جو بڑے بڑے تھے نا، یہ مطلب نلیاں جھٹک کر بوٹیاں چبا رہے تھے، تو وہ پھر دے گا آئندہ چندہ. یہ اب مطلب یہ کہ اب کمیٹی والے کو برا لگتا ہے کہ مولانا سب چلتا ہے، تو جس کے جیب سے نکلوایا اس کو پوچھو کہ بھائی سب چلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں چلتا، میرا چندہ صرف مسجد کے اندر چلتا ہے. بھائی کمیٹی والے کے کاموں میں، بھائی جو کمیٹی والے آپ ہیں، یہ کمیٹی والوں نے بھی مثال کے طور پر اگر ₹1,00,000 کی کوئی سی ترکیب بنی ہے تو اس میں 70-80 ہزار روپے تو کمیٹی والوں نے شامل کیے نا. اب 10-15 ہزار روپے یہ ابھی نمازیوں نے عوام میں شامل کر دیے، تو یہ جنہوں نے 70-80 ہزار روپے دیے اگر یہ اپنی چلا لیتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ایک ساتھ اور یہ کرتے تو اس میں بھی کیا مطلب یہ نہیں کر سکتے اتنا 70-80 ہزار روپے چندہ دے دیا انہوں نے. ₹1 بھی دوسروں کا ہے نا تو وہ روپیہ الگ رکھ لے، اپنے 70-80 ہزار روپے نا اس کی نان خطائیاں تقسیم کر دے، تھوڑی مجھے بھی بھجوا دے. تو جس نے تھوڑا بھی تو بھلے آپ اپنے لے لیں گے کیا اس میں، مگر ₹1 جو بیچارے کسی نے دیا نا اس کا الگ رکھے، اس کا اسی مد میں استعمال کرے جس مد میں اس نے دیا ہے. 15-20 ہزار تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، تو یہ تھوڑی کہ معاف ہو جائے گا کہ تم نے 80 ہزار نکالے، دوسرے کے 20 ہزار ہے تو اس کو سب کو ضم کر کے وہ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ والا کر دیا. تو یہاں تھوڑی یہ قاعدہ چلے گا. ₹1 بھی کسی نے الگ مد سے دیا ہے تو وہ اپنے اس مد کے خلاف استعمال کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تمہارے 80 ہزار سارے کہیں ڈوبو نہ دے کہ وہ 80 ہزار دینا تو ایک امر مستحب تھا اور یہ حرام کام کر دیا. تو اس لیے جو الگ رکھے سب کے چندے. بھائی کسی نے اگر تاکید دے میرے پیسے صرف وہ کنواں کھودے گا مسجد میں وضو خانے کے لیے، یہ لو پیسے میں وضو خانہ بنوانا، تو اب یہ وضو خانے ہی میں لگیں گے، وہ کنویں ہی میں لگے گا وہ پیسہ. اب وضو خانے کے بجائے تم نے اس کی لا کر دریاں بچھا دی تو یہ ناجائز ہو جائے گا. اس طرح کسی نے بولا کہ آپ نے بولا کہ مسجد میں پنکھے لگانے، تو ٹھیک ہے یہ لے لو رقم، پنکھے لے لو. اور آپ نے یار سوچا کہ یار کوئی ٹیوب لائٹیں بھی لے لیتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ٹیوب لائٹیں لینا جائز نہیں ہوگا. پنکھے کے لیے آپ نے بولا ہے کوئی پنکھے کے لیے، آپ تھوڑی وضاحت کر دیں. پنکھے، بتیاں اور اس طرح کی کچھ الیکٹرک کی چیزیں ہم کو لگانی ہے مسجد میں، تو وہ بتیاں بھی جائز ہو جاتی. تو جو بولو گے وہ جائز ہو جائے گا، اور جتنا عرف میں اختیار ہوگا وہ حاصل ہوگا. باقی اس کے علاوہ آپ کو سب چلتا ہے تو وہ تو مرنے کے بعد ایسا رکے گا، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ہی رک جائے، یار یہاں رک جائے، اٹک جائے. اور ڈاکٹر صاحب سارا لے جائیں پیسہ آپ کا، اور آپ کو کانوں کان پتہ نہ ہو کہ سب چلتا ہے کا ثمر ہے. میرا حسن ظن ہے کہ اس وقت ہمارے ایک تعداد ہے ذمہ داران کی، وہ مختلف مقامات پر اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ
مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے. ہم بارہا یہ دعوت دیتے ہیں آپ کو